میں تھے 17 لوگوں میں تھے. آپ کی یہ بھی شان ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. آپ نے شروع سے ہی تعلیم بھی حاصل کی. آپ کا گھرانہ ابتدا سے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی معزز تھا. اور اگر کسی دوسرے قبیلے کی طرف کوئی سفارتی معاملات ہوتے, کوئی تعلقات کرنے ہوتے, تو آپ کے قبیلے میں سے آپ کے والد یا آپ کے جو بڑے لوگ تھے ان کو بھیجا جاتا تھا. اس طرح آپ کا قبیلہ زمانہ جاہلیت میں بھی معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا. حضرت محترم, جب والد نے اونٹ چرانے کے لیے آپ کو دیے, تو پھر جب زمانہ خلافت لوٹ کر آیا, آپ کا زمانہ خلافت تھا, تو ایک مرتبہ آپ عمرے کی غرض سے مکہ میں تشریف لائے. جب اس میدان کے قریب سے گزرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, رونے لگ گئے, اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا, کہنے لگے ایک وہ دن تھا جب میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے, اچھا کپڑے پہنے ہوئے اس میدان میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا, اور تھک کر بیٹھ جاتا یا اونٹ مجھ سے سنبھالے نہ جاتے, کوئی اونٹ ادھر نکل جاتا کوئی ادھر نکل جاتا, تو میرا باپ مجھے رکھ کے تھپڑ مارتا اور کہتا خود کو عکاز کا پہلوان سمجھتا ہے اور 10 اونٹ تجھ سے سنبھالے نہیں جاتے. میرا باپ مجھے تھپڑ مارتا, میں اپنے باپ سے پٹتا تھا. لوگوں سنو, آج وہ دن ہے, آج وہی عمر ہے جب عمر کی قبر خم ہو گئی ہے, عمر کی قبر ٹیڑھی ہو چکی ہے. آج عمر کی قبر میں اتنا دم نہیں ہے جتنا جوانی میں جتنی طاقت تھی. لیکن آج اس نبی کے قربان جاؤں, آج اس نبی کے صدقے جاؤں جس کے وسیلے سے آج عمر کی اجازت کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر ایک پتا یا پتھر بھی ایسا نہیں جو فاروق اعظم کے حکم کے بغیر عمل کر سکے. کہا لوگوں سنو, اس وقت 10 اونٹ نہیں چرا سکتا تھا, لیکن آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے. میں اللہ کے بعد اس زمین پر جو ہے حاکم بنا کے بھیجا گیا. تو حضرت محترم, اسلام قبول کرنے والے آپ 40ویں صحابی ہیں. آپ سے پہلے 39 افراد نور ایمان سے منور ہو چکے تھے. اعلان نبوت کے 6 سال این جوانی کی حالت میں حضرت فاروق اعظم مشرف کا اسلام ہوئے. آپ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ راشد مقرر ہوئے, اور آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی. دنیا میں رہتے ہوئے 10 صحابہ کو رسول پاک نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی. اس طرح 10 صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دی. حضرت محترم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مراد بھی ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی. آپ نے کیا دعا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ایک اور روایت میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم کے لیے اس طرح دعا کی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصتا. اے اللہ بطور خاص, خاصتاً سے مراد فرمایا اے اللہ بطور خاص
عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا ہوئی۔ حضرت محترم حضرت فاروق اعظم نے 27 سال کی عمر تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو فاروق اعظم کی عمر 27 سال تھی۔ آپ اس آوازہ توحید کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ جو آقا کریم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے لیے آواز بلند کی، فاروق اعظم ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی اس توحید کی آواز کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ انہی دنوں ابھی تازہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ابتدائی دن ہیں اسلام کے، کہ آپ کی کنیز لینا یہ مسلمان ہوئی تو آپ اسے اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اتنا مارتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی سلوک تھا، اسی قسم کا برتاؤ کرتے تھے۔ جب پتہ چلتا کہ آج کو نیا بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کو پکڑتے اور زد و کوب کرتے، اس کی خوب جو ہے وہ درود بناتے۔ ایک روز ایک دن حضرت عمر کعبہ میں بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دیں، نہ وہ رہیں گے، نہ یہ کام ہوگا، نہ کوئی ہمارے بتوں کو جھوٹا کہے گا، نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، نہ کبھی ایسی بات ہوگی۔ یہ سوچ کر اٹھے اور اپنی تلوار میان سے نکال کر کعبے سے باہر نکلے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ آپ کو نعیم بن عبداللہ، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ملے تو پوچھا، عمر بڑے غصے میں ہو اور تلوار ننگی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا کسی کے ساتھ کوئی بدلہ لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، ہاں، آج میں مسلمانوں کے نبی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، آج اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نہ وہ رہے گا اور نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نہ ہی ہمارے مکے میں اس طرح کا کوئی فساد ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ جب انہوں نے عمر فاروق نے یہ بات ان سے نعیم بن عبداللہ سے کہی تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر جا کر لو، تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی نے وہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا تو غصے کی حالت میں پہلے تھے، بجلی گری اوپر، کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ فوراً ادھر جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کر دیا۔ بہن کے گھر پہنچے تو کہا کہ اے بہن، ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر بہن کو دیکھتے ہی گرجے اور کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ تو سعید بولے، کچھ نہیں، ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چھپایا انہوں نے اس بات کو۔ پھر غصے سے غضبدار آواز میں بولے، فرمانے لگے، سچ بتاؤ، تم دونوں دین تو نہیں چھوڑ چکے ہو، بے دین تو نہیں ہو گئے ہو؟ تو حضرت سعید نے جواب دیا، لوگوں سنو، کہا، اے عمر، ہم بے دین نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے تو سچا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمر نے سعید کو اٹھا کر زمین پہ دے مارا اور ان کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور ان کو مارنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کی بیوی، آپ کی بہن فاطمہ چھڑانے کے لیے پاس آئی۔ فاروق اعظم نے غصے میں ان کے منہ میں تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگنے کی دیر تھی، منہ سے خون چلنے لگا، لہو لہان کر دیا ہو گیا چہرہ۔ اور پھر بہن کو دیکھ کر اسی طرح غصے سے اس کو بہنوئی کو مار رہے ہیں۔ ان کا چہرہ جو ہے، بہن کے چہرے سے خون نکل رہا ہے۔ تو وہ غصے سے بہن بھی روتے ہوئے بولی، کہا، عمر میرے بھائی، جتنا مارنا ہے تم مار لے، تمہیں جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، لیکن سن، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب جو بہن کے چہرے پر نظر اٹھی تو عمر کا دل بھر آیا۔ بہن بھی
رو رہی ہے، بہنوئی بھی رو رہا ہے۔ عمر کا دل بھر آیا، عمر کہنے لگے جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے تو سناؤ، کیا پڑھ کیا رہے تھے؟ تو بہن نے مختصر یہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھ کر سنا۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھنے کی دیر تھی، جب بہن سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھ کے سنا چکی تو عمر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ فوراً گھر سے نکلے، بہن کو کہا مجھے بیت ارقم کی طرف لے چلے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ دین سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آج سے بتوں سے نفرت کرتا ہوں اور ایک خدا کو واحد مانتا ہوں۔ بس یہ بات کہی اور عمر کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، اب کی شان دیکھیے کہ جس دن عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے میرے پاس آئے۔ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان سے میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے مشرف با اسلام ہونے سے صرف زمین والوں کو خوشی نہیں ہے بلکہ آسمان پر اللہ کے نوری ملائکہ بھی خوشی منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے جو نوری ملائکہ ہیں وہ بھی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اب اسلام لانے سے پہلے لوگ ڈر کر چھپ کر عبادت کرتے تھے، بیت ارقم میں دارۂ ارقم میں رہ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب کہتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لائے تو اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا، اعلانیہ اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر کھڑے ہو کر عرض کی دستبرسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، یہ دین جو آپ نے ہمیں دیا ہے یہ سچا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں سچا ہے۔ کہا خدا بھی سچا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں خدا بھی سچا ہے۔ کہا آپ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں بھی اللہ کا، حضور نے کہا ہاں میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اگر ہم سچے ہیں تو آؤ سریعام نکل کر خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت محترم، حضرت عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور پیچھے حضرت حمزہ تلوار لے کر خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کر اور ساتھ میں امیر حمزہ ہیں، کہا مسلمانوں کو آج چھوڑ دو، آج مسلمانوں کا اسلام زندہ ہو گیا۔ عمر کی شان دیکھ کر حضرت محترم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے کہا اے جبریل میرے عمر کے متعلق، عمر کی شان کے متعلق کچھ بیان کرو، ان کی شان بیان کرو کہ فرشتوں کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں تو عمر کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام، ان کی شان بہت بلند ہے، عمر کے ایمان بھی، ان کا ایمان بھی بڑا بلند ہے، ان کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے عمر کا فرشتوں کی نظر میں کیا مقام ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کے آسمانی مرتبے کو، فرشتوں کی نظر میں عمر کے مقام کو، عمر کی شان کو میں بیان کرنے میں مجھے اللہ رب العزت اتنی عمر دے کہ جتنی نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ان کی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے یعنی 950 سال عطا کیے تھے، اگر اتنی عمر مجھے ملے اور مجھے کہا جائے کہ عمر کی شان بیان کرو کہ فرشتوں